اسکول از اے میس. میتھ، سائنس، انگلش اور سوشل اسٹڈیز نے اسکول کو میسی بنا دیا. ساری 5 چیزوں کو اے آئی کی مدد سے ہم سکھاتے ہیں. معاشرے کی ایکسیپٹیبلٹی، ایک بچے کو جب تک معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. میں آپ کو کوئٹ کیا، میں نے کہا میری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد بڑی گاڑیاں چلانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. اچھا میرے بچے بیٹے کون سے اسکول جاتے ہو؟ نہیں بیٹا ہم انکل ہم گھر میں پڑھتے ہیں. بیٹا اسکول جاتا ہے، بندے کی کمیونیکیشن اسکلز بلڈ ہوتی ہیں، دنیا کو دیکھنا شروع کرتا ہے. 14 سال پہلے میں نے بھی کوئٹ کر دیا تھا اور میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتا ہوں. حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے کسی چیز کو اس طرح ڈیولپ کرنا کہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہو جائے. 11 سال کی عمر میں بچے کا کیریئر اسٹارٹ ہو اور 28 سال میں ریٹائرمنٹ لے رہے. اپنی میڈیٹیشن کرنا، اپنا یوگا کرنا، اپنی نماز پڑھنا. مجھے سب سے زیادہ خدشہ یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر میں نے اتنی طاقت کسی بچے کو دی وہ ہٹلر بن گیا تو کیا ہوگا. اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ سارے ڈرگس میں جا رہے ہیں. میرے اس میں جو ہے ماں باپ کو جب تک انیبل نہیں کیا جائے گا، ماں باپ جب تک کام نہیں کریں گے اپنے بچوں کے اوپر، سسٹم سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. بچے کو 90% سننا ہوتا ہے، 10% بولنا ہوتا ہے، 100 انٹرویو اس طرح کرنا ہوتا ہے. اس کتاب کے اندر ہم نے جتنی بھی چیزیں ہم دیتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹے بچے کو تو ماں کا دودھ اور کیلا ہی کھلانا ہے، تو یہ مائکرو ڈوزز میں 5 چیزیں ہم نے ڈالنے کی کوشش کی ہیں. ہمارے ایک دوست ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، حال ہی میں انتقال ہوئے، انہوں نے 12 کتابیں اس سبجیکٹ پہ لکھی تھی کہ اسکول از اے میس. میتھ، سائنس، انگلش اور سوشل اسٹڈیز نے اسکول کو میسی بنا دیا. اور اس اسکول جو ہے کمپیوٹر سکھانا، انٹرنیٹ سکھانا، سوشل میڈیا سکھانا، کمپیوٹر کا استعمال سکھانا اور خود کا استعمال سکھانا وہ اسکپ کر گیا سمہاؤ. تو وہ اس ساری 5 چیزوں کو اے آئی کی مدد سے ہم سکھاتے ہیں. اے آئی نہیں سکھاتے. جو ہمارا اسکول ہے وہ بھی اے آئی نہیں سکھاتا، وہ اے آئی کی مدد سے سب کچھ کرواتا ہے. اے آئی از این ایڈ. اے آئی از ناٹ سم تھنگ ٹو لرن، اٹس سم تھنگ ٹو امپاور یو. تو ہمارا جو ٹوٹل اسکول ہے نا وہ اٹس اراؤنڈ ڈسپلن، اٹس اراؤنڈ تربیت رادر دین اسکل. بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا اب نا میں چاہ رہا تھا کہ میں بچوں سے بھی ڈسکس کر رہا تھا، میں جاؤں گا تو میں نے کہا میں آپ سے جا کر ڈسکس کروں گا کہ ہمارا جو موڈ ہے، ماشاء اللہ آپ کا ٹائم بھی بہت قیمتی ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنے بہت بڑے مشکل سے نکالنا ہوتا ہوں. تو ہوتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں دوسروں کی انفارمیشن، مطلب کہ 2 موڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بندے کے ساتھ اتنے اسٹریٹ فارورڈ جانا نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں میرے ساتھ تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، ٹائم بہت کم ہوتا ہے نا. اب آپ سے ماشاء اللہ کتنی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے میری، شاید زندگی گزر گئی، تو کب سے سوچ رہے تھے ہماری ملاقات ہو، کبھی ملاقات ہو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا پرپز ایک دوسرے سے انسپائر ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے وزڈم سے فائدہ اٹھانا ہے. مطلب کہ آپ کریٹیکلی مجھ کو انالائز کریں اور اب میں آپ کو کریٹیکلی انالائز کروں تاکہ میں آپ کو میرے جانے سے آپ کو فائدہ ہو جائے. میرے جتنا ہو میں آپ کو کریٹیکلی کروں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت ساری اچھی چیزیں ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں، بہت زبردست چیزیں ہو رہی ہیں. میں نے بتایا کہ اب وہ کریٹیکلی انالائز کر کے اس کو فوڈ فار تھاٹ کا ڈیولپ ہو جانا. میں یہاں سے جب نکلوں تو میرے پاس بہت سارے فوڈ فار تھاٹ ہوں، یار یہ فوڈ فار تھاٹ، یہ فوڈ آف تھاٹ، یہ فوڈ. ایٹ دا اینڈ مسلمانوں قوم کے بچوں کو ڈیولپ کرنا ہے، یہ ہمارا آبجیکٹو ہے. اور یہ اس آبجیکٹو کے اندر میں ایز اے ایک نان پروفٹ، آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسا ہو نہیں کہ میں اسکول چلاؤں، بیٹھ کر بچوں کو چلاؤں. تو میرا جو پرپز ہے وہ ایک لیبارٹری بنانا ہے اور سکسیس اسٹوری کریٹ کرنی ہے، ایک قوی الامین کا ایک فارمولہ بنا کر دنیا کے سامنے لے کر آنا ہے. اس زمانے میں رہتے ہوئے، سوشل میڈیا کے اندر رہتے ہوئے، دس از دا پروسیس آف میکنگ اے کیپیبل اینڈ ڈیپینڈیبل لیڈر. ایک ایسا کیپیبل اینڈ ڈیپینڈیبل بندہ مارکیٹ میں کیسے ڈیولپ کیا جائے، اس کا طریقہ پتہ چل جائے کہ کیا طریقہ ہے آخر. تو میں چاہوں گا کہ میرا اور آپ کا موڈ اچھا رہو ماشاء اللہ. جو پرپز چونکہ ایک دوسرے سے لرن کرنا ہے، تو کریٹیکلی چیزوں کو انالائز کر کے، اور کرٹکس جو ہے پروڈکٹیو کرٹکس، مطلب تو ہوتا ہے نا نیگیٹو کرٹکس میں تو نہ مانوں گا. ایک ہوتا ہے پازیٹیو کرٹکس ہے نا کہ یار اچھا یہ تھاٹ ہے تو اس کا یہ جواب ہے، اس کا یہ پرسپیکٹیو ہے، یہ سوچ ہے، یہ پرسپیکٹیو ہے. تو اس سے جا کر جو ہے نا پھر وہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور یقیناً آپ کو بھی ڈیفینیٹلی ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. آپ کا خیال اس بارے میں؟ میں تو آپ سے آپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، سوائے اس کے کہ جو مجھے گوگل نے بتایا، اور میں نے آپ کی کوئی پوڈ کاسٹ کبھی نہیں دیکھی ہے. مجھے کل ہی پتہ چلا کہ آپ او لیول اسکول بھی چلاتے ہیں. میں کافی دن سے ڈھونڈ رہا تھا کہ کون چلاتا ہے، میں ملوں جا کے. اور میں نے یہ آپ سے ضرور سنا تھا کیونکہ آپ جب بھی پوچھو تو آپ کہتے ہیں کہ میں بتاؤں گا، تو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو آنیسٹلی مجھے نہیں پتہ کہ آپ کیا کرتے ہیں. آج مجھے تھوڑا سا تعارف ہوا کہ آپ کا گول یہ ہے کہ قوی اور امین بچے بنائے جائیں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ لیکن مسکراتے نہیں ہیں، اس پہ بڑے مجھے غم ہے کہ بالکل نہیں مسکراتے. تو آئی ایم شیور کہ آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے. اگر آپ اسمارٹ آدمی ہیں تو اسمارٹ آدمی سب سے زیادہ قیمتی چیز کا ٹائم ہوتا ہے، وہ خرچ کر رہے ہیں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں.
آپ کا جو سوال تھا کہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے، اسی وزڈم کو میں آپ سے شیئر کرنے کے لیے کتاب دے رہا تھا کہ یہ وہ نسخہ ہم نے بنایا ہے کہ اب ہم اپنے اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیتے جب تک کہ وہ یہ کتاب پوری نہ کرے. تو وہ میں اس لیے شیئر کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ اگر آپ یہ کتاب استعمال کریں تو آپ کا اگر اسکول ہے اور اگر اس کا نام ہی او لیول اسکول ہے، اس کا نام قوی امین اسکول تو ہے نہیں، تو اس کا او لیول اسکول سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ او لیولس کے لیے بنایا گیا ہے. اب اس لیے میں آپ کی طرف ہی پیشکش کر رہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کتاب کو اپنے اسکول میں کلاس 5+ میں کہیں پر بھی کمپیوٹر کی کلاس کا ریپلیسمنٹ استعمال کر سکتے ہیں. رہ گئی کہ میرا ٹائم، تو آپ جو چاہیں مجھ سے پوچھیں، میں حاضر ہوں. جو سوال کریں گے میں اس کا آنیسٹ جواب دوں. فرض میں نے مجھ سے جواب دیا کہ میں نے olevels.com اسکول نام کیوں رکھا. اچھا میں نے دو باتیں، مجھے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس نام میں. ویسے میں نے اس نام اس لیے رکھا کہ میں نے کہا دیکھیں میں نا کوئی فیک باتیں کرنا نہیں چاہتا. اصل تو تربیت ماں باپ کی ہوتی ہے. اصل تو پھل جو ہے نا باغ جو مالک ہے زمین کا، جب وہ غافل ہو، اس زمین سے ایک غافل زمین کے زمیندار سے وہاں سے گلاب کے پھول اور باغ بن جائے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اصل تو کام ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ نے ویسے بتا دیے ماں باپ ہیں. جب ماں باپ، اچھا ایکسیپشن دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. آپ کو ملیں گے دنیا میں بہت سے لوگ ملیں گے جو پٹ کے آئے ہیں گندے برے ماں باپ سے، لیکن وہ 2% ہوں گے. لیکن اگر آپ اس زمین کو سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ماں باپ کو اپنے احساس دینا پڑے گا یہ بچہ میرا ہے. کسی کو دینے سے بچہ بنتا نہیں ہے، بچے پہ ماں باپ ہی کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں ایسی بے لوث غرض رکھی ہے، وہ کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے جو ماں باپ کے پاس ہے. جب تک یہ پاور اپنے بچے پہ توجہ نہیں دے گی، دنیا کا کوئی بندہ آ کر کسی کے بچے کو کچھ نہیں بنا سکتا. اچھا میں نے کیا کہ میں نے اس کا نام نہیں رکھا قوی الامین اسکول، میں نے اس کا محمد بن قاسم اسکول نہیں رکھا، میں نے کچھ بھی نہیں رکھا. میں نے کہا دیکھو میں سیدھی بات کروں گا. دیکھو یار میں ایک کام کرتا ہوں، تم لوگ جو ہے نا 16 سال کا کام کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم، اس سسٹم کو میں سکیڑ کر 11 سال کی عمر میں تمہارا میٹرک کر دوں گا، وہ لیول کرا دوں گا. اچھا میں نے نا، اچھا میرے پاس یہ سب آپشنس تھے لیکن میں نے ان آپشن کو سلیکٹ نہیں کیا. اچھا میں نے اس لیے سلیکٹ نہیں کیا، میں نے کہا دیکھیں معاشرے کی ایکسیپٹیبلٹی، ایک بچے کو جب تک معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اچھا معاشرے کو نا یہ فیڈ بیک معاشرے کا ہے نا. فار ایگزامپل میں نے اپنے بچوں کو جب ہوم اسکولنگ شروع کی، جب میں نے اپنے آپ کو کوئٹ کیا، میں نے کہا میری زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد بڑی گاڑیاں چلانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رکھا ہے کہ میں سائیکل پہ جاؤں تو سائیکل پہ چلا جاؤں، میں بس میں لٹک جاؤں بس میں لٹک جاؤں. میں کہتا ہوں بس اپنا کام آرام سے ہو جائے، اور جو اس کام کے ساتھ ہو جائے اس میں کا چلا لیں گے آرام سے کام. تو میں اپنے بچوں کو جب میں نے اپنے کر لیا، میں نے کہا مجھے پیسہ کمانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، گاڑیاں کمانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، محل بنانا میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو میری زندگی کا مقصد تو یار کم سے کم یہ ہے کہ یار جتنی کامیابی میں نے حاصل کی میں اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر دوں، اور میں اپنے بچوں سے امت کے بچوں میں ٹرانسفر کر دوں. تو میں نے اپنے آپ کو اس آبجیکٹو کے ساتھ 2014 میں نے اپنے بزنس سے اپنے کو کوئٹ کر کے ساری بزنس اوور ہینڈ کر کے میں باہر نکل آیا. اچھا پھر میں نے بچوں کو ہوم اسکولنگ شروع کری اپنے بچوں کے اوپر. میرے 8 بچے ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کرانے کے لیے جب میں نے شروع کری تو میں نے دیکھا کہ معاشرے کا فیڈ بیک، مطلب کہ میں نے بچوں پہ کام کیا. اب بچے چھوٹے ہیں، میری بات مان رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ کر رہے ہیں. معاشرے میں جانے بچے، ہاں بیٹا کون سے اسکول جاتے ہو؟ نہیں بیٹا ہم انکل ہم گھر میں پڑھتے ہیں. بیٹا گھر میں پڑھو. بیٹا گھر میں کیسے پڑھتے ہیں؟ اسکول جاتا ہے بندہ، وہاں جاتا ہے بچہ دیکھ رہا ہے یار یہ تو ابا تو کہہ رہے تھے کہ ہوم اسکولنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. ایک انکل نے یہ کہا، دوسرے ہاں بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ میں انکل میں ہوم اسکولنگ کر رہا ہوں، گھر پہ پڑھتا ہوں. بیٹا اسکول جاتا ہے بندے کی کمیونیکیشن اسکلز بلڈ ہوتی ہیں، دنیا کو دیکھنا شروع کرتا ہے. یا اللہ رحم کرے. میں نے کہا زمانہ چین سے نہ دے. میں نے کہا آپ ایک بندے کو کنونس کریں اور اس کو کمرے سے باہر نکلے تو 5 لوگ ایسے خطرناک قسم کے فیڈ بیک دیتے ہیں کہ بندہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ پلیز آپ جان چھوڑ دیجیے، ہم تو جا رہے ہیں واپس اپنے نارمل ٹریک میں. یہ ہے میں کہتا ہوں گراؤنڈ ریئلٹیز. جب تک انسان جتنی اچھا گراؤنڈ ریئلٹیز کو انڈرسٹینڈ کر کے سسٹم ڈیزائن کرتا ہے اتنے اس کے سکسیس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جتنا وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھ کے نہیں کیا جائے گا. مری کے اندر جو ہے وہ آم بولنا شروع کر دیا، یار آم آتا ہے بکتا ہے یار، اس کو انفارمیشن نہیں، اس نے کہا چلو مری میں لگا دیتے ہیں، یہاں پر بھی نکلے گا، تھوڑا سا پودا بھی نکل جائے گا، لیکن کیا واقعی وہاں سے آم نکلے گا؟ نہیں، آم تو نہیں نکلے گا اس میں سے. جو وقت بتائے گا کہ آم کیسے نکلے گا. تو آج کا ایجنڈا سیٹ کر لیتے ہیں جی کہ کیونکہ میں اوپن ایجنڈے پہ تھا، تو جیسے آپ نے کہا آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے، میں بھی میری بھی کچھ اسی قسم کی کہانی ہے. تو مجھے بھی پیسوں کا اور گھروں کا شوق نہیں ہے، تو میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں. 14 سال پہلے میں نے بھی کوئٹ کر دیا تھا اور میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتا تھا. اب میری آخری کمپنی بھی میں نے لاسٹ ایئر بیچ دی ہے اور اب فل ٹائم یہی میں کرتا ہوں اور کسی سے ملتا نہیں ہوں، بالکل بند کر دیا میں نے. کل جہاں اتفاق سے ہم لوگوں کی ٹکرا ہوا وہ زبردستی کی دعوت تھی، تو پڑوسی تھے، میں نے کہا اچھا چلو سنڈے کا دن ہے چلا جاتا. سو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میرے پاس جو کچھ ہے آپ مجھ سے سوال کریں تو میں
دے دوں گا. آپ کی اپنی فلاسفی ہے, میں اپنے آملیٹ بنانا چاہتا ہوں. بالکل صحیح. جب میرا آملیٹ تیار ہو جائے, اس کو آپ چکھیں, اس کو دیکھیں, وہ مزے کا لگے تو کہیں بھائی بہت اچھا ہے, خراب لگے تو کہنا ہے بھائی بہت خراب ہے, نمک ڈال لو, مرچیں ڈال لو. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے اب بالکل وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ سننے بغیر بولے بغیر اپنے ایک مقصد پہ جا رہا ہوں. اینڈ آئی وانٹ, آئی ایم آن اے پیتھ. اور مجھے جہاں سے بھی کوئی ملتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے جنید سے کچھ مل جائے گا تو میں جنید کے پاس خود جاؤں گا, یار مجھے اس پہ گائیڈ کیجیے, میں پھنس. میں نے اس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, آپ سب کی ایک دعا ہے, اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. یہ اللہ مجھے ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت دینے والا بنا, اور مجھے گمراہ کرنے والا نہ بنا, اور مجھے گمراہی سے بچنے والا بنا. جی بڑا اللہ تعالیٰ سے بڑا دعا کرتا ہوں, اللہ خاص طور پر آخری والا پڑھ, غیر ضالین ولا مضلین, نہ دوسروں کو دھوکہ دوں نہ دوسروں کو دھوکے میں آؤں. اچھا کیونکہ خوف ہے نا اللہ سے ڈرنے کا کہ یار ہم ایک کوشش کریں. اچھا اللہ نے کوشش, ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے, اور ڈھونگی ڈھونگی کوشش مار رہے ہیں, ٹانگیں مار رہے ہیں. بنانے والے ذات تو اللہ ہی کی ہے. جب اللہ بنانا چاہتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, تو کسی پتہ نہیں اٹھائے زمین سے اٹھائے ہوئے کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں. تو ہم ایک فارمولہ بنانے کی کوشش کرنے کا کہ کوئی فارمولہ بن جائے گا, تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ فارمولہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. فارمولہ تو اللہ کی جب فضل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خدا اٹھا لیتے ہیں. بس یہ کہ اس پروسیس میں نقصان نہ ہو. حالانکہ ہم وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے میں اپنی لیے بہت وہ کرتا رہتا ہوں. ایک آیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس دنیا کا مصلح ہوں. قالوا انما انا مصلحون, میں مصلح یافتہ ہوں, میں تم لوگوں کی اصلاح کروں گا. الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون. اور وہ سب سے زیادہ فساد کرنے والے تو جانتے نہیں ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جب بھی ایسے کوئی کام کرے, نیا کام, میں خود ڈرتا ہوں اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں تو مصلح ہوں, بلکہ میں تو فساد دینے والا ہو گیا. خدا نہ خاصہ محفوظ ہو گیا. خدا نہ خاصہ ایسا نہ ہو کہ میں گمراہ ہوا اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا بن جاؤں. تو انسان کو یہ ڈر لگا رہے ہر وقت. لیکن جب انسان میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کیا ڈرتے ہیں, جب انسان اپنے کام پر فخر کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو انسان اب تو گئے کام سے. میں فخر نہیں کرتا. نہیں بس اب میں اور بتا رہا ہوں جنرل وزڈم شیپ مجھے بتا رہے ہیں, مطلب نہیں کو بتا رہے ہیں. نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی, یا آپ کو تھوڑا مجھے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. میں اپنی حالت کو نا اپنے آپ کو میں کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو نیا کام کر رہا ہے اس کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, جو رستہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسی طرف ڈائریکشن لے کے چلے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس ٹریک کو فالو کرائیں, چونکہ بچوں کو, اور چونکہ سوشل میڈیا کا ایک پاور ہے, ایک ایکسس ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح ڈائریکشن دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں خود اپنے لیے ڈرتا رہتا ہوں, لیکن میں خود اپنی لیبارٹری کو کہتا ہوں, میں بھی اگر میں آپ کو مجھ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ایکسپلین کریں, یار میں بھی یار دیکھیں بس میری بھی کچھ کوشش ہی ہے, بلکہ کوشش کیا, میں نے ایک فلاسفی اڈاپٹ کی. میں نے کہا لا آف دا لینڈ کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ وہ جو نا رائٹ ٹائم, رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم, حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے کسی چیز کو اس طرح ڈیولپ کرنا کہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہو جائے. اور تو میں نے جو فلاسفی اڈاپٹ کی, میں نے اپنی فلاسفی کے اندر نا ارلی ایجوکیشن میں نے بہت بڑا چینج لے کے نہیں آیا. میں نے ارلی ایجوکیشن کے اندر میں نے سوچا کہ یار یہ زمانہ میٹرک اور انٹر اور یہ گھسا ہوا ہے اندر, جبلت میں گھسا ہوا ہے, اندر گھسا ہوا ہے. جن بھائی جس میں آپ کو تیسری دفعہ پھر ٹوک رہا ہوں, جس طرح آپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے او لیول اسکول کھولا نا, اور کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ باہر جائیں تو بچے سب سے پہلے سوال کریں گے کہ بھائی کہاں پڑھتے ہو, اس کا ایک آپ نے سلوشن دے دیا. میں مری موو ہو گیا, آپ مری بھی موو ہو گئے, آپ نے ایک سولوشن اسکول بھی بنایا. تو اسی طرح سے میں نے بھی لوگوں سے اس لیے نہیں سنتا, میں اپنا سب سے بڑا کریٹیک ہوں. بالکل صحیح. اور میں بھی اسی لیے لوگوں سے نہیں پوچھتا کہ میں بھی پولیوٹیڈ ہو جاؤں گا. میرے جو گول ہیں ان کی ہدایت کے چکر میں میری جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تک تو پہنچ جاؤں, اس کے بعد پھر میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ جب ہم کریں گے اس کو آڈٹ, جب میں یہاں آ رہا تھا جی, تو میں نے کہا کہ دونوں کے آبجیکٹیوس ہیں جی. دونوں کہتے ہیں یہ اسکول ایجوکیشن سسٹم بیکار ہے جی. دونوں کہتے ہیں اے آئی اور ٹیکنالوجی نے آپ کے سسٹم کو ریفائن کر دیا ہے جی. میں بھی کہتا ہوں, دونوں کہتے ہیں کہ یار ارلی ایجوکیشن میں بچے کو انٹر ہونا چاہیے, ورنہ وقت کا ضائع کر دے گا, اپنا جوانی ضائع کر دے گا. میں بچے سے کہتا ہوں 11 سال کی عمر میں بچے کا کیریئر اسٹارٹ ہو اور 28 سال میں ریٹائرمنٹ لے لے. اس سے پہلے فریڈم آف منی, لوکیشن اینڈ ٹائم وہ پہلے 28 سال کی عمر میں حاصل کر لے. تو بچے 11 سال سے لے کر 28 سال کی عمر تک اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے میں لگا لیں, اس کے بعد پھر اپنے آپ کو سوسائٹی کے لیے وقف کریں. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم آبجیکٹیو آپ کے سیم ہے. اور میں جب میں آ رہا تھا میں نے کہا میں اس میں بڑا بحث و مباحثہ کرنا چاہتا ہوں. ہوتی ہے نا مطلب آئیڈیلی اسپیکنگ کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جس سے ہم آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے, میں بہت معذرت کے ساتھ میں نے اکثر میں الفاظ کہتا ہوں نا, تو میں اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہوتا ہوں. اچھا چونکہ میں ٹیکنالوجی کا آدمی, آپ کو پتا ہے میں ملنے ملانا میرا کسی سے نہیں ہوتا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے تو اب روک دیا نا, میں نے تو کبھی کسی سے ملا ہی نہیں, نہ میں آج تک کسی سے ملا ہوں, نہ میں آج تک کسی سے ملتا ہوں, میری ہسٹری نہیں ہے.
आई एग्री. میری ہسٹری نہیں ہے اس کی کہ میں جو ہے میں بہت زیادہ ملنے والا آدمی ہوں. آپ ماشاء اللہ بہت ملنے والے اور پھر میں نے اس کو بالکل, کیونکہ اب میں جہاں جانا چاہتا ہوں نا, آپ کو اگر فار ایگزامپل آپ نے سوچا میں نے مری موو ہونا ہے, تو جب تک آپ مری موو نہ ہو جائیں کہ نا یار میں ابھی مری موو ہو رہا ہوں, میں وہاں پہنچ جاؤں, پھر مجھے تم نتھیا گلی کا بھی پتہ بتا دینا, ایوبیا کا بھی پتہ بتا. ابھی تو میں وہاں جا رہا ہوں, ابھی تو میں نے ڈیسائڈ کر لیا. سو رائٹ ناؤ آئی ہیو been developing this for 35 years and I want to complete it. اور اپنے آپ کو کرٹیک کرنے کے لیے اور دوسروں کے لیے میں نے 10 برانچیں بنائی. میں نے ایک کوئٹہ میں بنائی, میں نے کراچی بنائی, ایک جگہ میں نے ایک درزی کو پرنسپل بنایا, ایک جگہ میں نے لوہے والے کو بنایا. جب آپ یہ کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے آپ کے اس ماڈل پہ. دیکھیں ہمیشہ دنیا کا رول ہے R&D جو ہوتا ہے نا, کبھی اسکیل نہیں کیا تھا. اچھا R&D اسکیل نہیں کیا نا, میں نے ریسرچ لیبس 10 بنائے. آپ نے 10 آملیٹ بنائیں گے تو پتہ چلے گا مزیدار کون سا والا ہے. پہلے تو نا آپ کیا کریں گے, یہ ایک اپروچ ہے 10 جگہ. تو میں اجازت تو میں اپنی اپروچ پہ زندہ رہ سکتا ہوں, اجازت ہے اس کی. ہاں بالکل ضرورت مجھے, میں کرٹیسزم نہیں سننا چاہتا نا اس کو, کیونکہ بڑی مشکل سے اتنی طاقت پیدا کی کہ میں کر لوں. صحیح ماشاء اللہ, بالکل بہت اچھی بات ہے. میری اپروچ اسی چل رہی ہے کہ میں اپنے ایک لیب کے اندر آپ کی اپروچ جو بھی ہو, میں تو آپ کی اپروچ میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نا آپ کے اپروچ سے لرن کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے لرن کرنے کے لیے سوال کرنا ہوتا ہے, بولنا نہیں ہوتا. آپ کے اپروچ میں زیادہ ہیں, سن رہے کام. صحیح, میں نے آپ کے اپروچ سے ہی لرن کیا کہ ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ 10 برانچز کا آپ کا پرپز جو تھا وہ اپنی یہ تھا کہ جس جگہ پر جا کر ایکسپیریمنٹس کریں گے اور 10 قسم کے لوگوں سے کریں گے, 10 لوگ مل کے کریں گے. کہیں نہ کہیں سے ایک پاپ کارن پاپ ہو کے باہر نکلے گا, تو جس میں طاقت ہوگی وہ نکل جائے گا. پھر جو نکلے گا اس ماڈل کو ہم پکڑ لیں گے. اپروچ میں سے ایک اپروچ ہے. ڈیفینیٹلی ڈسکس کیا جا سکتا ہے, بہت ساری ایکسپیرینسز شیئر کیے جا سکتے ہیں کہ یار کیا اس میں ایسا, اس کے اندر یہ جو ایکسپیرینس ہے کن جگہوں پر کارآمد ہے اور کن جگہوں پر کارآمد نہیں ہو سکتا اور کیوں نہیں ہو سکتا, اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. جب آپ مجھے نہیں کرنی نا ڈسکشن, نہیں ہے, میں یہ تو گزارش کر رہا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر میں کچھ دے سکتا ہوں تو وہ لے لیں, اور مجھے جب نظر آئے گا کہ مجھے جنید سے ہی لینا ہے تو میں گڑ گڑاتا ہوا آپ کے پاس آؤں گا, جنید بھائی میری اس میں ہیلپ کر دیجیے, اس میں اس لوگوں کا فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. اچھا میں اس میں نا جو میرا ابھی تک نا اس پورے انوائرمنٹ کو, ڈیفینیٹلی آپ ٹیکنالوجی کے آدمی یقیناً آپ نے کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے سمجھتا ہوں کہ مجھے سکسیس ملی اس ایک چیز کے اندر. وہ یہ ملی کہ بچوں کو کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک سسٹم بن جانا ہوتا ہے نا, ایک راستہ ہوتا ہے گزرنے کا راستہ. جب آن لائن آپ ایک سسٹم بن جائے جو کہ اس کا پتہ ہے یہی راستہ ہے گزرنے کا, تو پھر آپ کی اسکیلیبلٹی سسٹم کی بڑھ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے دس از دا پلیٹ فارم ویئر یو گو, پھر وہاں پر آپ جو کچھ بھی کر لو اس سب کو نظر آ جائے گا, ساری برانچز کو نظر آ جائے گا. یقیناً آپ نے بھی اس طرح کوئی سسٹم اپنے ڈیولپ کیا ہوگا پورا. میں کر رہا ہوں نا, میرا دوسرا سال ہے, میرا کوریکولم کا ایئر 2 چل رہا ہے. میرا 8 سال کا کوریکولم بنانے کا پلان ہے. ابھی بس میرے پاس صرف ایئر 1 کا کوریکولم بنا ہے, اور اس میں ہم نے یہی تلاش کر رہے تھے کہ وہ بچے کو کون سا سبزی یا فروٹ اتنا ہلکا دینا ہے کہ وہ پہلا سال آرام سے اپنا اڑتے اڑاتے ہوئے پہنچ جائے, کیونکہ وہ پہلا نرسری اسکول ہے. نرسری میں نہ اس کو زیادہ سختی کرنی ہے, نہ اس سے زیادہ نرمی کرنی ہے, اس کو ڈسپلن کرنا ہے. تو ہم نے پہلے سال میں ہمارا جو گول ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ڈسپلن ہوتا ہے. ٹائم کی پابندی کرنا, اپنی میڈیٹیشن کرنا, اپنا یوگا کرنا, اپنی نماز پڑھنا, اپنے مسکرانا, اپنی بیسک چیزیں عادتیں تربیت کی وہ ٹھیک کرنا, جو کہ معاشرہ نہیں کرا رہا ہوتا, والدین بھی نہیں کرا رہے ہوتے. پھر ہمارے یہاں ہفتے میں 2 گھنٹے والدین کو پڑھنا ہوتا ہے. اگر والدین نہیں پڑھتے تو ہم اسکول سے بچہ نکال دیتے. ہم نے بہت سارے جو پروسیسز ہیں وہ بھی ایجاد کر رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. گول پتہ ہے کہ اس قسم کی چیز چاہیے کہ بچہ یہاں سے بائی ایکسیڈنٹ لیڈر نہ نکلے, بائی ڈیزائن لیڈر نکلے. او لیول کرانا, میٹرک کرانا میرا گول نہیں ہے, اور قوی اور امین وہ بھی گول نہیں ہے. ہمارے جو مسائل ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہمارا گول ہے. ہمارا قوی اور امین کے بغیر تو انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. قوی تو ہونا چاہیے, پوری کوشش کرنی چاہیے قوی طاقتور ہو, اور امین تو گیون ہے کہ بھی جھوٹ تو الاؤڈ نہیں ہے. تو وقت کی پابندی نہ کرنے کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے, ہمارے یہاں جھوٹ سمجھا جاتا ہے. اس قسم کی چیزیں ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پہلا جو سب سے بڑا آبسٹیکل ہے وہ ٹیم ہے. بغیر ٹیم کی دنیا کی کوئی چیز, میں جو تراشنے والی ہیرے تراشنے کی مشین لے کر آ رہا ہوں وہ مشین ہی ٹوٹی ہوئی ہے. تو جن لوگوں سے میں کام کرانے کی کوشش کر رہا ہوں, بڑی مشکل سے میں 10 to 15% تک پہنچ پایا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے. تو میرا جو سارا فوکس ہے وہ ٹیم ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے, اور کچھ اسٹوڈنٹس ڈیولپمنٹ پر ہے جو کہ پرائمری. میں بچوں سے بھی نہیں ملتا جب تک کہ وہ سرٹن پروسیس سے نہ گزر جائیں. تو آئی ریئلی ڈونٹ نو, بٹ میں نے پچھلے سال کے 11 مہینے ملک سے باہر ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ اسکولوں میں
جا کر دیکھنے میں نکالے کہ کہیں ایسا تو کوئی چیز مجھے شاید مل جائے جو کچھ کر چکا اس طرح کی، تو وہ نہیں ملی مجھے. تو اس لیے آئی کیم بیک کہ جی اوکے وٹ آئی ایم ڈوئنگ از ایکچولی ورکنگ، اٹس گیونگ رزلٹ. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ خدا نخواستہ حادثہ نہ ہو جائے، تو مجھے سب سے زیادہ خدشہ یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر میں نے اتنی طاقت کسی بچے کو دی وہ ہٹلر بن گیا تو کیا ہوگا، وہ بھی تو بن سکتا ہے نا. تو وہ میری سب سے بڑا نائٹ میئر ہے کہ میں ایسا بچہ نہ بنا دوں جو یہ پورے سسٹم کو گڑبڑ کر دے، کیونکہ میں طاقت بہت دینے جا رہا ہوں ان کو، اس طاقت کا کہیں ابیوز نہ کر دیں. ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے آرمی والوں نے بلایا ہوا تھا، تو میں نے ان کو بھی کہا کہ بھائی انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ روگ بن جائے. میں نے کہا بھائی آپ سے زیادہ 10 گنا فکر مجھے ہے، جس طرح اپنی اولاد کے لیے فکر ہوتی ہے تو میرے بھی 6 ہیں اس کے لیے فکر ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ فکر ان بچوں کے لیے کہ یہ روگ نہ ہو جائیں. جہاں مجھے ہلکا سا روگ نظر آتا ہے تو میں اس کو فوراً بیٹھ کے جو ہے نا ریتی لگوانا شروع کرتا ہوں کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، اور اس کا پروسیس بنانے کے لیے. مثلا فار ایگزامپل جیسا ہوتا ہے نا کہ جیسے نا جب ایک فلاسفی آتی ہے کہ یار پیسے کے پیچھے جتنا بھاگو گے پیسہ دور بھاگے گا. پیسے کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے. اچھا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ ہوتی ہے پیشن کے اوپر، وہ پیسے میں نہیں ہوتی. جب آپ پیسے کے بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں نا کہ یار ہم اتنا کمائیں گے، یہ ہمارا گول ہے، یہ ہم نے کمانا ہے، یہ کمانا ہے. اصل میں یہ جو نہج ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نہج بڑی خطرناک ہے پیسے کمانے کی. اس میں اس سے پیشن ہی نہیں آتا، انسان بس وہ پیسے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، بس پیسہ پیسہ. اور اللہ نے عجیب بنایا ہے جب تک دنیا کے مسائل حل نہیں کرو گے پیسہ آئے گا نہیں. پیسہ تو بائی پروڈکٹ ہے، تو مسائل حل کرو. ماشاء اللہ جیسے آپ نے اللہ والا کا جو پروسیس رن کیا میں سمجھتا ہوں ماشاء اللہ بہت ہی اسمارٹسٹ آپ کا ماشاء اللہ وہ ہے کہ بچے کو ایک والا کی سوچ کے اندر رہتے ہوئے کنٹریبیوشن ٹورڈز دا کمیونٹی. اور جب آپ لوگوں کے لیے فائدے مند ہو جاؤ گے، پیسہ کھینچ کر ساری دنیا سے کھینچ کر، جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہم پیسہ ہمارے پاس نہیں، وہ خود بخود بائی پروڈکٹ وہ خود بخود آئے گا. تو میں بھی بالکل آپ نے صرف فرمایا کہ میں بھی، ہم نے ایک بچی ہمارے پاس 11 سال کی بچی ماشاء اللہ وہ فزکس پڑھاتی ہے، ایسا پڑھاتی ہے کہ بس کیا بات ہے. اور اس بچی نے فزکس میں آئی ایم دا جینیس، گھر میں تربیت نہیں تھی، غرور اور تکبر اس پہ چڑھ گیا کہ میں تو یار دوسروں کو سمجھنے نہیں، اپنے آپ کو سپر ہیرو سمجھنا. تو یہ بہت بڑا بات ہے کہ یار بچوں کو ارلی ایج میں جب سکسیس ملے گی. جتنے ڈرگس کی کیسز سافٹ ویئر ہاؤسز میں اس وقت ہو رہے ہیں، ارلی ایجز کے اندر بچے سافٹ ویئر ہاؤس میں جا کر 16 سال کی عمر میں جا کر نائٹ شفٹس کے اندر جا کر جب وہ اپنی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں اور سیلز پھوڑ رہے ہیں اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کما رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، سارے ڈرگس میں جا رہے ہیں. چونکہ ماحول اتنا اچھا نہیں ہے، انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، طاقت آ گئی. قوی اور امین نہیں تھے، بلکہ قوی بن گئے امین نہیں تھے. اس پیسے کی طاقت کا صحیح استعمال کرنا آتا نہیں تھا. جب پیسہ ملا تو انہوں نے کہا پیسے کا استعمال، ان کو یہ بتایا نہیں تھا اس پیسے کا میں نے اچھا استعمال کیا کرنا ہے، ماں باپ کو دینا ہے، جنہوں نے مجھے بنایا، جن کو بڑا کیا، ان کو میں حج کراؤں. ان کو کوئی پرپز ہی نہیں تھا. کوئی ان کو پرپز کیا تھا، دے گاٹ دا منی. وہ ایکسیڈنٹ زبردست تھا، سیلس کی اچھی تھیں، رات کو کام کرنا شروع کیا، پیسہ آنا شروع ہو گیا. اب دا منی از دیئر، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3.5 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے. اب کیا کریں اس پیسے کا، کمنگ ان ٹو گرلز، ڈرگس اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ ارلی سکسیس کے ساتھ بہت بڑے چیلنجز آتے ہیں کہ وہ کہ تربیت امین والا پارٹ اگر مسنگ ہو، وہ تربیت نہ ہو، استعمال طاقت کا صحیح استعمال، آئیڈینٹی تھیفٹ، ہیکنگ، مطلب بلیک میلنگ، اس وقت کیمراز لگا کر اس وقت پوری دنیا کا ایک جال بن رہا ہے. کیمریز لگا کر لوگوں کو نوٹ کر کے پھر ان کو بلیک میل کر کے ان کی دولت کو حاصل کرنا، ڈیجیٹلی ہیکنگ کر کے لوگوں کے اکاؤنٹس کو ہیک کر کے. تو ابھی ایسا بچہ خدا نہ خاصا ڈیولپ نہ جائے، وہ کسی کے اس طاقت کا استعمال کر کے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا جب وہ دیکھے یار لین لگائے تو یار میں تو اسنیفر لگا کر سارے ڈیٹا گیدر کرنا شروع ہوا ہے، بڑا ہو رہا ہے. تو سب لوگ کون کیا کر رہے ہیں، تو اسنیپنگ کرنا شروع ہوئے. اسنیپنگ کرنا شروع کیا، کیمرہ لگایا، بندہ پاسورڈ انٹر کر رہا ہے، اینڈرائڈ کا پاسورڈ. آلسو سوشل ہیکنگ ٹیکنیکس میں استعمال کر کے خدا نہ خاصہ بلیک میلنگ کے ذریعے سے، ہیکنگ کے ذریعے سے لوگوں کا بینک اکاؤنٹ ہیک کر کے نہ کرنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑا ایک سے کہتے ہیں نا. میں نے سائبر سیکورٹی میرا مین ٹاپک ہے. میرا کیریئر کا اسٹارٹ ایز اے ایتھیکل ہیکر کے طور پہ اسٹارٹ ہے. تو میں سیکورٹی کی جب بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے فلٹر کرنا ہے یار بچہ پہلے مجھے دکھایا امین کی کیریکٹرسٹکس دکھائے اپنے. میں کسی بچے کو سیکورٹی پروگرام میں نہیں لوں گا جب تک مجھے اپنے امین کی سرٹیفکیشن مجھے ملے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا گھر کیسا ہے. اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہے کہ جب اس کو طاقت ملی، جب اس کے پاس یہ طاقت موجود ہو، کسی کے بینک اکاؤنٹ کا ایکسیس موجود ہو، پھر وہ اپنی نفس کو کنٹرول کر کے اس کے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس نہ کرے کہ یہ نہیں، دس از ناٹ رائٹ. اللہ نے مجھے کسی کی پرسنل لائف میں انٹر ہونے کی مجھے گنجائش نہیں دی. اس کے بعد اتنا اچھا کانٹینٹ اویلیبل ہوگا اور اپنے آپ کو روک سکے. تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا ایک چیلنج آتا ہے کہ جب ہم اکوپ کرتے ہیں بچوں کو ارلی ایج کے اندر. جو اصل جو پوائنٹ تھا، جو آپ نے کہا ٹیم ڈیولپمنٹ کی بات کی. اب ٹیم ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا پارٹ ہے کہ یار ہاؤ ٹو ڈیولپ دیٹ سسٹینیبل ٹیم. پھر وہ مارکیٹ میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر سب سے بڑا چیلنج ہے یار آئی ٹی کے اندر اپنی ساری ٹیم کو اپنی مینٹین کرنا. اگر وہ ٹیم ڈیولپ بھی ہو جائے تو اس کی سسٹینیبلٹی کتنی ہے کہ وہ کتنا ساتھ رہ سکے گی.
اس کے لیے کیا ماڈل ڈیولپ کیا جائے. تو میں ایک ٹرم پٹ اپ کرتا ہوں. میں نے جو سمری دیکھی نا میں نے کہا جب تک ماں باپ انیبل نہیں ہوئے, جیسے آپ نے ماشاء اللہ کوشش کی, ماں باپ ٹائم دیں گے. میرے اصل میں جو ماں باپ کو جب تک انیبل نہیں کیا جائے گا, ماں باپ جب تک کام نہیں کریں گے اپنے بچوں کے اوپر, سسٹم سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. بھائی آپ بار بار اتنی باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو میں اپنی شیئرنگ بتا رہا ہوں. کیوں بتا رہے ہیں؟ صحیح ٹھیک بالکل. اس میں نے اس میں قوی الامین, اس میں نے ایک ورڈ لیا چیمپئن فیملی کا. مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ صحیح. اصل میں اپنی نالج شیئر کر رہا ہوں آپ سے. کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ میرے اوپر کریٹک کر سکیں میرے اس کے ماڈل کو. میں تو آپ کا کنسلٹنٹ نہیں ہوں. صحیح ٹھیک. آبجیکٹو آپ نے کہا شروع میں بتایا کہ میرا ٹائم امپورٹنٹ ہے. بالکل صحیح. تو وہ آپ اس ٹائم کو مجھ پہ کیوں اسپینڈ کر رہے ہیں؟ صحیح بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ سے کچھ گین کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جس ماڈل میں گین کے لیے سوال آپ کر نہیں رہے, صرف بتا جا رہے ہیں. صحیح. سوال کریں گے تو گین ہوگا نا. بالکل صحیح. میں نے آپ کو بتایا نا, ہمارے اسکول میں تربیت کے اندر بچے کو 90% سننا ہوتا ہے اور 10% بولنا ہوتا ہے, اور 100 انٹرویو اس طرح کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ کبھی کسی نے تربیت نہیں کری اس چیز کی. صحیح. کہ سننا کے کام ہے سیکھنے کے لیے, بولنا کام نہیں ہے سیکھنے کے لیے. صحیح. ڈاکٹر تو نفس پہ انگلی رکھ کے بتا دیتے تھے نا, حکیم صاحب کے دھاگا باندھ کے بھی بتا دیتے تھے. تو آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا نا, لیکن آپ اگر مجھے بار بار چیزیں ایکسپلین کریں گے تو اس کا آبجیکٹو بالکل صحیح. بغیر ہم بہت اچھا ہو گیا, بہت اچھا, جزاک اللہ. آپ نے بہت اچھا ڈائریکشن دے دیا, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. اچھا, اس میں آپ نے جو آپ نے ایکسرسائزز بتائیں, یہ آپ کی کمپریہنشن اسٹارٹنگ ایکسرسائز ہے, جس میں آپ نے سارے وہ ٹاسک جو آپ بتانے کے ان ایکسرسائز سے گزرنے کے بعد بچہ جو ہے وہ اسکول کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے. جی. تو کتنے لوگوں کے ایسی چانسز ہیں کہ جو اس کو ایلیجیبل کر لیتے ہیں, کتنے کیا چانسز ہوتے ہیں؟ 100% کر سکتے ہیں, لوگ کر سکتے ہیں. جیسے نورانی قاعدہ ہے, نورانی قاعدہ پڑھے بغیر آپ قرآن شریف نہیں پورا کرتے. بالکل. اس میں آپ کو ہجے کرنا, لفظ سکھانا, الفاظ سکھانا, وہ بیسکس ہیں اس میں. کیونکہ ہمارے ہاں چیزیں فرق سکھائی جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل, جیسے میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, تو ہمارے ہاں اس طرح ٹوکا بار بار جاتا ہے کہ بیٹا آبجیکٹو سے آپ کیوں ہٹ رہے ہیں, آپ کا ٹریک تو کوئی اور ہے, آپ لیفٹ رائٹ کیوں جا رہے ہیں. صحیح. تو اس میں بہت سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں ان کو, اور جب وہ چھوڑ کے جاتے تھے تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی. تو اس لیے ہم نے یہ فاؤنڈیشن لیول انٹروڈیوس کیا ہے کہ بغیر اس کے اب ہم داخلہ نہیں دیتے. جیسے ہر ادارے کے اندر داخلے کی کرائٹیریا ہے نا. صحیح. سائبر ہیکنگ کے لیے آپ نے کبھی بتاؤ کہ بھائی یہ کرائٹیریا پاس کرتے ہو, تو یہ ہماری بیسک ہے. اگر یہ پوری نہیں کرتا تو ہم ایڈمیشن ہی نہیں دیتے. کس ایج کے بچے سے ایکسپیکٹ ہوتے ہیں؟ ہم 9 سال سے لیتے ہیں, 9 سے 14 کا بچہ لیتے ہیں. اور 9 سال کا بچہ تقریباً 4th کلاس یا کوئی ہم 5th میں لیتے ہیں. 5th میں لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا, جب بچہ یہ کام کمپلیٹ کر کے آ گیا, میں سوال کرتا ہوں کہ بچے کی پروڈکٹیوٹی کو کیسے میجر کیا جائے گا؟ ایک دن میں بچے نے, ہمارے یہاں ٹاسکس ہیں, اور ہم پروڈکٹیوٹی میجر نہیں کرتے, نہ ریزلٹس میجر کرتے ہیں, کوانٹٹی میجر کرتے ہیں. فرض کیجیے آپ کی بیٹی کو آپ نے روٹی پکانا سکھانی ہے, تو آپ ایک پروسیس بنا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ نے روز ایک روٹی ضرور بنانی ہے, اور میں 100th ڈے میں آپ کا ٹیسٹ کروں گا, روٹی کو دیکھوں گا کتنی گول ہوئی. اگر وہ بیٹی بے دلی سے کر رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے وہاں پیئرز نہیں تھے, وہ اکیلی کر رہی تھی. اگر یہاں پہ پیئرز ہیں, دوست ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ روٹی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ 20 بچے بنا رہے ہوتے ہیں تو کہتی وہ ہر ایک دوسرے سے کانسٹنٹلی سیکھ رہا ہوتا ہے. اور 70% لرننگ انسان جو کرتا ہے وہ دوستوں سے دیکھ کے کرتا ہے. جیسے ہم ٹریفک پہ گاڑی چلا رہے دیکھتے ہیں زیادہ لوگ کہاں جا رہے ہیں, ہم بھی ادھر چلے جاتے ہیں. سو وہ جو سارے پیڈاگوجیز ہیں دنیا میں, جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ماڈل کیا, تو میں نے اپنے آپ کو اپنے تجربات سے, جو اللہ تعالیٰ وہ اسٹیو جابس کہتے ہیں نا, پیچھے مڑ کے دیکھو تو نظر آتا ہے کہ پاتھ کیا تھا. تو میں نے اس طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے مجھے لگتا تھا کہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو میجر نہیں کرتے, بلکہ ہمارے یہاں ہر کتاب کے پیچھے لیول 1 کی کتاب دکھائی گئی کوانٹٹی ہوتی ہے, کہ یہ کوانٹٹی کا رپورٹ شیٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کوانٹٹی کرنی ہی کرنی ہے. اس میں اس کے اندر انڈیورنس پیدا ہوتا ہے, پرسسٹنس پیدا ہوتا ہے. وہ روتا ہے, دھوتا ہے, کہتا ہے نہیں مجھے نہیں کرنا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی نہیں کرو, اسکول چھوڑ دو. صحیح. اچھا, اس کی انفورسمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ بس یہ اب یہ چیک کون کرتا ہے؟ بلکہ سافٹ ویئر LMS ہے ہمارا اپنا, ہر ٹاسک کرنے کے بعد اس نے سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کرنی ہے, اسکرین شاٹ وغیرہ ڈال کر. ہاں, لنکس ڈالے گا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرے گا, اس پہ لنکس ڈالے گا, پھر وہ یہ چیک کر لے گی کہ ہوئے نہیں ہوئے, پھر فزیکل آدمی چیک کر لے گا. پھر اس کو شروع میں پہلے سال تو ہم کوالٹی بالکل نہیں چیک کرتے, صرف کوانٹٹی چیک کرتے ہیں. تیسرے سال سے کوالٹی چیک ہونا شروع ہوتی. یہ شروع ہو جاتا ہے 9 سال کی عمر سے. 9 سال کی, کیونکہ ہم نے جب شروع کیا تھا نا, اسکول چلتا ہوا لیا تھا, تو ہمارے پاس جو بچے آئے تھے وہ تھے 17, 18, 16 کے بچے تھے. اب اس میں سے جو بچے ہیں وہ 18, 19 کے ہو گئے, اور اب ہم نے کالج بنا دیا, اور اب ہم لیتے ہیں 18 سے 22 کے کالج میں,
اور بچہ 14 کے بعد نہیں لیتے، کیونکہ اس کی جو شہوت شروع ہوتی ہے، اس کے ہارمونل چینجز آتے ہیں، اس کے اندر دماغی چینجز آتے ہیں، تو ہم نہیں پڑھا پاتے. تو ہم نے اس لیے ہی 9 10 11 12 پہ ہمارا پرائمری فوکس. یہ میں نے شروع کیا تھا 9th گریڈ سے، اور آہستہ 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 میں اب 5 پہ پہنچا. اب ہم نے 4th بھی شروع کیا ہے. 4th کے اندر ہم بیس بناتے ہیں انٹرنیٹ کا، زبان کا، اور عادتوں کا. عادتوں والی بک دیکھو گے. اچھا، آپ نے جو وہ بنایا اپنا یہ جو 18 والا تھا، وہ ابھی تک ویلڈ ہے؟ 18 سال کے اوپر سے؟ جی ابھی شروع کیا وہ شروع کیا ابھی ہم نے. کالج بنایا ہے، ٹھیک ہے. کراچی میں بنایا ہے، اور اس میں ہم 4 سال کے لیے اسٹوڈنٹ کو لیتے ہیں. اس کا گول ہے کہ ہمارے لیے پرنسپل پروڈیوس ہو وہاں سے. وہ کالج فار ایجوکیشن ہی ہے. اٹس ناٹ، جیسے آپ نے کہا نا آئی ٹی کی فیلڈ میں اسٹاف ہی کا سب سے بڑا پرابلم. تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی 2200 سے زیادہ بچے ہاتھ سے اپنے ٹرین کیے ہیں. تو وہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 6 پر میں سے 2 نکلتے ہیں، کہتے ہیں میرے تو 8 پر آ گئے، میں جا رہا ہوں. وہ بھاگ جاتا ہے. تو اس ساری ٹریننگ کے نتیجے میں یہ اسکول بنا ہے کہ وہ کس طرح سے میں نے ان لوگوں کو ٹرین کیا، کس طرح سے ان کو ان لرن کروایا، کس طرح سے کرایا. تو یہ عادتوں کی ہماری کتاب ہے. آئی تھنک دس از دا فرسٹ ورژن. جیسے جیسے اس کا 10th ورژن آئے گا اٹ ول بی امیزنگ. کیونکہ مین از نتھنگ بٹ ہز ہیبٹس. تو اگر عادتیں ٹھیک کر دیں تو وہ پھر امیزنگ انسان بن جائے گا. صحیح. اور ہماری ساری کتابیں ہم نے اوپن سورس کر دی ہیں. آپ کو جو اچھی لگے، جس ادارے کو اچھی لگے وہ استعمال کر لے، جتنا حصہ اچھا لگے وہ استعمال کر لیں. ماشاء اللہ. ہمارے اسکول کی ویب سائٹ ہے rehanschool.com/copy. تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ جو جو چیزیں ہمارے یہاں سے اچھی لگ رہی ہیں وہ آپ کاپی کر لیں. پرفیکٹ. ماشاء اللہ. بڑی حوصلہ ہے ماشاء اللہ آپ کا. اتنا حوصلہ. سسٹم ڈیولپ اسی طرح ہوتے ہیں، انسان اپنے سسٹم کو اوپن کرتا ہے، پھر لوگوں کو بلاتا ہے، دیکھتا ہے. اسی طرح سسٹم کی ایڈیشن ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اچھا، اس میں سوال ہمارے تک لیول 2 تک کے بنی ہوئی کتابیں، اور ہر کتاب میں ٹاسکس ہیں. تو آپ نے ٹاسک پوری کرتی جانی ہے. پہلے سمجھایا ہوا ہے کیا، کیوں، کیسے، اور پھر یہ کرتے جانا ہے. اور آپ نے سافٹ ویئر میں ڈالتے جانے کے بعد کر لیا. ونس یو پاس یو گو ٹو دا نیکسٹ لیول. اٹس لائک اے گیم. صحیح. اچھا، آج کل ایک بہت بڑا ایشو آ رہا ہے ٹیکنالوجی کے اندر، جو آپ اسے کرتے ہیں، شرارتی بچے ہوتے ہیں. پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہے نا، جب بچے اکیڈمک میں نہیں چل پا رہے ہوتے، وہ جو شرارتی بچے ہوتے ہیں، جو بہت شرارتی ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو چیلنج کرتے ہیں، ہر رول کو چیلنج کرتے ہیں. پھر وہ ماں باپ جو ہے نا، وہ کسی نئے ایجوکیشن سسٹم میں ان کو ڈال دیتے ہیں. تو ایکچولی اٹ کمز ود آل دا ہائپر ایکٹیو ADHD کڈس کا ایک جگہ پر کلیکشن ہو جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے سارے بچے وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہے، تو انہوں نے کہا چلو یہاں سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو جن کو یہاں پر ڈال دو. اچھا، پھر ہوتے ہیں ماشاء اللہ جیسے آپ لوگ پریکٹیکلی کام کرانے جو چل رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان سسٹم والے بچوں کو جو کہ توڑ دیتے ہیں ہر چیز کا، تو آپ کیسے اس کو مینیج کرتے ہیں کہ یار ہر چیز کا کوئی نہ کوئی توڑ نکالیں گے، کوئی اکاؤنٹ بیچنا شروع کر دے گا، کوئی نکال دے گا، یار کام کمپلیٹ ہو گیا. یار چیٹنگ ابھی تک تو آئے نہیں ہیں، اب آنا شروع ہوں گے تو میں بتاؤں گا. لیکن جب کیونکہ والدین ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، نارمل اسکولز میں والدین کی اجازت نہیں ہوتی اسکول میں آنے کی. ہمارے یہاں تو والدین نے ساتھ بیٹھنا ہے. ہماری یہ کتاب کمپلیٹ کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ کتاب آپ نے اپنے اماں اور ابا کو پڑھانی ہے. جب تک آپ کی یہ کتاب اماں اور ابا کو آپ نہیں پڑھائیں گے، اور آپ نے اماں ابا کا لائیو انٹرویو کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ کتاب یہ ہم سرٹیفکیٹ اس کا نہیں دیں گے. تو ہم نے بہت سارے ایسے اس کی ایشورٹی کیسے ہوگی کہ اماں ابا نے ساتھ میں کیا؟ وہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو رہی ہے. اچھا، ہر چیز پبلکلی پوسٹ ہو رہی ہے، دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا. جس سے میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ پبلکلی ہم لگا دیں گے. اگر میں دیکھنا چاہوں بچوں کا اس طرح کی جو پوسٹ آتی ہے، کوئی پیٹرن ہوتا ہے پوسٹ کا؟ بالکل ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے اس میں کہ یہ پیٹرن ہے، اس طرح سے. اگر ہم اس کو سرچ کرنا چاہیں تو اس میں اگر کہو کیا سرچ کریں؟ مطلب کہ فار ایگزامپل بچوں نے جو پروفائل بنائی، ماں باپ نے مل کے پروفائل بنائی، اس کو فالو کیا، انہوں نے جو اپنی پوسٹ ڈالی، تو ان کے فیس بک پہ آپ ان کے فیس بک، ان کا لنکڈ ان کو فالو کر لیں، ان کا پرسنل اکاؤنٹ کے اندر. اچھا، تو ایسی کوئی ڈائریکٹری ٹائپ کی جگہ ہے؟ ڈائریکٹری نہیں ہے. ڈائریکٹری نہیں ہے. آپ کو 10-15 بچے یہاں سے بھی ملوا دوں گا، آپ ان کو فالو کر لیں، ان کے ساتھ ایڈ کر لیں، دیکھتے رہیں. لیکن ان کو فالو کریں جو پرانے ہو گئے، کیونکہ ہمارا یہ جو فرسٹ ایئر کا پروسیس ہے نا، وہ چھانٹی کا پروسیس ہے. گھن اور گیہوں ساتھ ملا ہوا ہے. تو ہمارا گول یہ ہے کہ پہلے سال میں بھاگ جاؤ. اگر تو جیسے آرمی کا گول ہوتا ہے نا، صبح 4 بجے اٹھا رہے ہیں، مار توڑتے ہیں اس کو. اگر بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ پہلے سال ہی کے، نہیں تو آگے چلو. تو ہمارا جو پہلا سال ہے وہ توڑنے کا پروسیس ہے. والدین کو تنگ کرتے ہیں، بچوں کو تنگ کرتے ہیں. ہمارا فلٹریشن پروسیس ہے. ابھی میرا یہ پروسیس اسکیل کے لیے نہیں میں بنا رہا ہوں. میں نے شروع میں بتایا کہ گول از ٹو کریٹ سرٹن کائنڈ آف لیڈرشپ بائی ڈیزائن. تو میں اگر 8 بلین لوگوں کو لیڈر بنا دوں گا تو سب لڑائیاں کرنا شروع ہو جائیں گے. میں چودھری، میں بھی چودھری، سب چودھری، تو لڑائی ہوگی. میرا انٹرسٹ اتنے ملین بلین کو پڑھانے کا بھی نہیں ہے.
الٹیمیٹ گول 1000 لیڈر بنانے کا ہے, دین آئی وانٹ ٹو کلوز مائی اسکول. وہ پھر آگے لیڈ لے کے جائیں گے. ہوپ فلی میں جب تک اللہ میاں بلا بھی چکے ہوں گے, بھائی واپس آ جاؤ, بہت ہو گیا. اینڈ جو اس کے جرنی میں بہت ساری چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہے. فار ایگزامپل دس بک, آئی وش کہ ابھی اے آئی کا کوریکولم گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا ہے, اس کو ریویو کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. میں نے چیئرمین کو بھی دیے, سب کو دیے ہیں. تو دس از کورنگ اے لاٹ آف تھنگس فار دا اسٹوڈنٹ. تو یہ اتنی لائٹ ڈوز ہے کہ کسی کو خراب ہونے سے نہیں دیتی, بلکہ سمپل بیسک یوز سکھاتی ہے. تو ہم اس پروسیس میں بہت سارے چھوٹے پروسیس کریٹ کریں گے. فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا 5000, 28000, 55,000 اور 1,40,000 8ویں تک. کیوں بتایا؟ 27 ملین بچہ کسی اسکول نہیں جاتا, ٹھیک ہے, اور 40 ملین بچہ 2,500 روپے والے اسکول میں جاتا ہے. ان دونوں کو ملا لیں تقریباً 67 ملین بچہ بنتا ہے, ڈبل آسٹریلیا کا سائز, ڈبل کینیڈا کا سائز. اب اگر میں آپ کو, یا بازار میں اس وقت صرف اس علاقے میں 300 اسکول ہیں 12 گاؤں میں, وہ زیادہ تر 3,000 روپے والے ہیں. بیٹا یہ اورنج کتاب پڑھی دکھائیں. سو واٹ ایف آئی گیو دیم اے پروسیس کہ آپ کا بچہ آپ کو 5,000 فیس دے سکے, تو یہ ہم نے 5,000 کی کتاب بنا دی کہ بھائی آپ کے بچے نے 5,000 سے کم فیس دینی نہیں ہے, خود ہی کمائے گا, خود ہی دے دے گا. تو اب آپ اس کو اچھی ٹیچر کو بھی اچھی تنخواہ دیں, کوالٹی آف اسکول بھی اچھا دیں, جنریٹر بھی لگوائیں, سولر بھی لگوائیں, کوالٹی بڑھائیں. پھر اس کے بعد اگلے سال میں ہم آپ کو 28,000 روپے لے کے جا رہے ہیں, جا کے آپ الائڈ اسکول والا 10,000 اسکول اور کھول دیں, نو پرابلم. ابھی پرابلم ہے بزنس ماڈل میں خرابی ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز مس ہو گئی. جیسے آپ نے فرمایا 13 سال میں ارن کر رہا تھا, کیا اچھا نہیں ہوتا کہ ہم سب 13 سال کی عمر میں 5,000 ارن کر رہے ہوتے, تو ہماری جو جھجک تھی پیسے کمانے کی وہ ختم ہو جاتی. ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کرانا ہے اسکول میں, وہ ارننگ کا سبجیکٹ, بس دیٹس اٹ. تو سارے بایولوجی بھی پڑھا رہے ہیں, کیمسٹری بھی پڑھا رہے ہیں, پی ٹی بھی کرا رہے ہیں. یار ایک ارننگ کی کلاس ڈال دو اسکول میں. جب غریب ملک ہے اور سب سے بڑا پرابلم پیسے کا ہے, تو وائی ناٹ جسٹ ایڈ ون اسمال 35 منٹس کلاس. تو ہم نے وہ 35 منٹ کی کلاس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اسکولس یہ سسٹم اگر چاہیں تو اڈاپٹ کر لیں, اور ایک ریولیوشن آ جائے گا کہ اگر اسکول کو 75,000 روپے ملنا شروع ہو جائیں, تو یار سٹی اسکول روٹس کے لیول کے آپ ہزاروں اسکول کھول دیں. پاکستان کا پریزیڈنٹ کا ایک اسپیچ سن رہا تھا میں, آخری دن تھا عارف الوی صاحب کا, کہ جی ہمیں کوئی سولوشن نہیں پتا کہ کیا ہوگا. سو دس از دا سولوشن, آئی ایم ورکنگ آن دیٹ سولوشن, کہ میں اس پروسیس میں یہ سولوشن بھی لے آؤں گا کہ آپ کا اسکول 75,000 لے آئے گا, اور بچہ اسکول 2 وجہ سے نہیں جاتا ہے, تو اسکول نہیں ہوتا یا بچہ کام کرتا ہے, تو میں آپ کے بچے کو 75,000 مہینہ دے رہا ہوں. میرا یہ اس میں پروسیس ہے. تو اگر آپ کو 75,000 منتھ ملنا شروع ہو جائے اسکول میں, تو آپ جتنے چاہے اسکول بنا لیں. پرابلم آف ایجوکیشن, ایٹ لیسٹ جو سو کالڈ ایجوکیشن ہے, اس کا سالو. دس از ون آف دا آبجیکٹیوز وچ از کمنگ آؤٹ آف دس پروسیس. تو ہم یہ ابھی ہماری پہلی ریلیز ہوئی ہے, اس سال ہم آپ کو 28,000 والی دے دیں گے. اس کوشش سے بعد ہم کیا کرتے ہیں, 100 بچوں پہ کرتے ہیں ٹیسٹ. اگر 100 بچوں پہ رزلٹ صحیح آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب ہم بک ریلیز کرتے ہیں, پھر اگلا ورژن بنا کے, جیسے سافٹ ویئر میں ہوتا ہے کہ کانسٹنٹلی فیڈ بیک لیتے ہیں. اوپن سورس کرنے کا بھی مقصد یہ ہے, دکھانے کا بھی مقصد یہ ہے, ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمیں کانسٹنٹلی کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ مجھے جتنا بھی کرٹیسائز کر لیں, اس سے زیادہ کرٹیسائز میں روز ہو رہا ہوتا ہوں, ہر روز سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہوتا ہوں. اور میرے پاس سوشل میڈیا پہ 17 ملین لوگ ہیں. تو 17 ملین لوگوں میں سے کسی کا, بیگم کا غصہ بھی میرے اوپر آتا ہے, ابا کا غصہ بھی میرے اوپر آتا ہے, سب کا غصہ میرے اوپر آتا ہے, اور میں سب کو بیٹھ کے پڑھتا ہوں, اور سب کو پھر میں انالائز کرتا ہوں کہ کیا میری غلطی ہے یا اس کے ابا کا غصہ تھا. سو وی ٹرائی آور بیسٹ کہ, اور اس میں 1000% غلطیاں ہوں گی. راکٹ جب اوپر جائے گا, کوئی نہ کوئی راکٹ پھٹے گا, لیکن کوشش تو کرتے رہنی چاہیے نا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ ایکٹیویٹی رکھ کے کام شروع کر دیا, گول رکھ کر سب کام شروع کر دیا. بھائی گول ہے یہ, پھر کچھ نہ ہو نیچے کچھ نہ کچھ پرابلمس آئیں گی, چیلنجز آئیں گے, وی ول ٹرائی ٹو سالو دیٹ پرابلم. اس کا کوئی آپ نے کوئی فریم ورک کوئی ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کے, مطلب کہ کیسے ایک ایشو. فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ آپ کے 10 برانچز ہیں, 10 برانچز میں بلکہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو یار ایک پانی کی جو ہے نا, وہ آپ نے کہا ہو کہ پانی کی ٹینکی جو ہے وہ کلین ہونی ہے اور صاف ہو کے واپس لگنی ہے. تو اس کی اسٹیبلٹی آپریشن کی مینٹین کرنا ایک چیلنج ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو کہہ دو, وہ کرنے والا نہیں ہے, سننے والا نہیں ہے, تھوڑی سی توجہ ہٹاؤ نہیں, سارا پورا سسٹم پتہ پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے, کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے, ریالٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے. روح, مطلب کہ پاکستان جیسے ملک میں رہتے روح ختم ہو جانا تو بڑا آسان کام ہے. کسی بھی چیز کا روح ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کے بقایا جات رہ جاتے ہیں کچھ. تو آپ کیسے اس کو, یار یہ جو ایک بات کہی گئی ہے یار یہ ہوگا, اور پھر اس کو سسٹین کر کے
اور روح کے ساتھ. جنید ہم 20% کرا پاتے ہیں کام کو. جو بھی ہمارے پاس جو پاکستان میں لوگ ملتے ہیں, شاید میں بھی اگر میں کچھ کرنا چاہوں تو 20% کر پاتا ہوں. ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ نارملی 220 کے لیے لکھا ہوتا ہے میکسیمم لمٹ, لیکن اس کو ہم 60-50 پہ ہی چلاتے ہیں نا, ہر وقت 220 پہ نہیں چلا سکتے. تو انسان کے لیے بھی جیسے میں نے کہا ہے نا, میں نے 2,500 لوگوں کو ٹرین کیا, میں نے 150 سے زیادہ کمپنیاں چلائی ہیں پچھلے 35-40 سال میں, 35 سال میں تقریباً. تو جو میں نے آخر میں سیکھا وہ یہ کہ میں ان سے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں جو میں خود کروں گا, وچ از امپاسبل. تو میں ایک الگ انسان ہوں, وہ الگ انسان ہے, ان کی ریالٹی الگ ہے. تو میں نے اپنے بار کو بالکل نیچے رکھتا ہوں. اور پچھلے سال میں 11 مہینے ملک میں نہیں تھا اور 4 برانچیں اور کھل گئیں. تو یہ میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا ہوں اس طرح کی چیزیں کر کے کہ بھئی کیا میری ٹیم اس لائق ہے کہ وہ کر سکتی. آف کورس اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں اور اس غلطیوں سے ہی ہم سیکھتے ہیں. ہم کانسٹنٹلی غلطیاں کرتے ہیں اور کانسٹنٹلی غلطی سے سیکھتے ہیں, جو کہ ایک لیب میں ہوتا ہے. اچھا اس چیز بتائیں سیکھنے کا پروسیس کیا ہے, مطلب کہ غلطی کر کے سیکھنا, مطلب کہ یہ تو ماشاء اللہ جس بندے میں یہ کوالٹی آ جائے کہ وہ غلطی سے سیکھنا شروع کر دے تو ہیرا ہے, مطلب تو رائٹ ہیرا مل گیا. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ لوگ غلطیاں مانتی ہی نہیں ہیں. وہ سب یہ بیٹھی ہے سامنے نا, آپ کو بتائے گی کہ کس طرح سے ہمیں ایک انسان سے کام کرانے میں کم سے کم 1 سے 1.5 سال لگتا ہے. کیونکہ وہ جو چیزیں لے کر آتا ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں غلطیاں مانتا نہیں ہے, پھر وہ غلطی مانتا بھی ہے, غلطی کا خمیازہ بھی بھگتتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. ایکو سسٹم اگر آپ صحیح بنا لیں. یہ جو کالج میں نے بنایا ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اگر آپ بالکل. کالج 4 سال کے لیے. تو اس کالج میں ہر بچے کو 16 ٹریڈ سیکھنے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, اس بچے کو ہم 3 مہینے بریانی کی دکان پہ کھڑا کرتے ہیں, 3 مہینے پلمبنگ کرواتے ہیں, 3 مہینے اس کو جو ہے نا اسکول کی گندگی کا انچارج بناتے ہیں, 3 مہینے اس نے ایک ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اس میں سارے کام کرنے ہوتے ہیں, 3 مہینے مارکیٹنگ سیکھنی ہے, 3 مہینے ٹیچنگ سیکھنی ہے, 3 مہینے پرنسپل سیکھنی ہے. میں اس پروسیس سے خود بھی گزرا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی گزرا ہے. سو فار ایگزامپل جو میں 5 سال کی عمر سے کام پہ جاتا تھا, 8 سال کی عمر میں شاگردی پہ جاتا تھا, 12 سال کی عمر میں بزنس شروع کر دیا تھا. سو بالکل اسی طرح سے ان بچوں کو ہم جب 16 ٹریڈ میں ڈالتے ہیں, 4 گھنٹے انہوں نے ہمارا کریکولم پڑھنا ہوتا ہے, تو 12 گھنٹے ہم نے ریزیڈنس کالج بنایا ہے کہ وہیں رہتا ہے, وہیں کھاتا ہے, وہیں پیتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ہمارے پاس کنٹرول آ جائے اس بچے کا. 6 مہینے لگتے ہیں اس کو ان لرن کرانے میں اور تربیت کراتے ہیں. اس پر یہاں پر ایک پوائنٹ کروں گا. دیکھیں کسی بھی کام کی جب کر رہا ہوتا ہے انسان, 2 موڈ ہوتے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل ایک انسپائرڈ موڈ ہے اور ایک مصیبت موڈ ہے. جب انسان انسپائرڈ موڈ میں کام کرتا ہے تو کچھ کسی بھی سے بھی انسپائر ہو, چھوٹا سا بھی کام کرے تو بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. اچھا یہ انسپائرڈ موڈ ورسز مصیبت موڈ, جب تک وہ لیڈر رہتا ہے تو وہ انسپائرنگ چیزیں رہتی ہے. جیسے وہ لیڈر ختم ہو جائے, آپ کہیں آپ بند کرتے ہیں کام سننا بند کرنا پڑتا ہے, یار لوگ کرٹیسائز کریں گے. تو اب وہ سوال آتا ہے کہ جب آپ نہیں ہوتے تو انسپریشن موڈ ورسز مصیبت موڈ. اچھا مصیبت موڈ میں وہی چیز بیکار ترین ہو جاتی ہے بالکل, اور انسپریشن میں تو پھر تو انسان کیا ہو. تو اب یہ کیسے مینٹین کرتے ہیں انسپائرڈ موڈ مصیبت موڈ؟ میں اس ادارے کو ڈے ٹو ڈے کا انچارج نہیں ہوں نا, نہ میں کسی سے مل رہا ہوں, نہ میں کسی کو انسپائر کر رہا ہوں, نہ میرا کام کریکولم ڈیزائن, دیٹس آل. تو میں اوور آل سسٹم, میرے پاس وقت تقریباً 100 لوگ ہیں, تو وہ ادارہ چلا رہے ہیں, اور اس میں کچھ اچھے لوگ ہیں, کچھ ہر طرح کے لوگ ہیں, مکس قسم کے لوگ ہیں. انگریڈینٹ آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں, اور اٹس اسٹل ایٹ 20%. تھوڑا سا ہم محنت کریں گے تو 22 پہ آئے گا, پھر 25 پہ آئے گا, شاید 4 سال اور لگیں گے ہمیں 40% پہ پہنچنے میں. تو اٹس سلو, ویری سلو. جیسے آپ نے خود سے فرمایا شروع میں کہ بچہ ہے نا, اس کو آہستہ 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 لے کے جانا ہوتا ہے. اگر میں زیادہ دوں گا کسی کو ڈوز تو وہ بھاگ جائے گا, وہ ٹیم بھاگ جائے گی, وہ ٹیم ٹوٹ جائے گی, اور پھر کریش ہو جائے گا. صحیح. تو آپ اپنے فار ایگزامپل جو 10 برانچز ہیں, ایک آپ کا پریویس ایکسپیرینس ہے سر کا 10 لگے ماس لیول کو؟ میں اس برانچ میں 1.5 سال بعد آیا ہوں. صحیح. اور یہ سب کچھ چل رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے. آپ بھی بیچ میں کے گئے تھے, ہو سکتا ہے پرفیکٹ کلینلنس نہ ہو سکتا ہے اس دن کی ٹنکی صحیح صاف نہ ہو, لیکن آئی ایم امیزڈ بائی مائی ٹیم. میں تو ان کا شکر گزار ہوتا ہوں کہ یار یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میرا پریویس ایکسپیرینس یہی ہے کہ میرے جو ٹیلکو کا بزنس تھا وہ 100 ملکوں میں تھا, اینڈ آئی واز ویری ہیپی ود اٹ. وی ڈڈ, یو نو, آئی واز دا بگیسٹ ہولڈر آف ٹیلیفون نمبرز ان دا US. بالکل صحیح. میرا کوئی خاص, میں کوئی بیکار سا ایک آدمی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپارچونیٹی دی ہے کرنے کی, اور میں اپنی بیسٹ اٹیمپٹ کر رہا ہوں.
اینڈ آئی مائٹ فیل اینڈ بٹ اٹس ورتھ ڈوئنگ اٹ. آئی تھنک میں بار بار مجھے کسی نے اس دن بھی کہا کیوں کرے, میں کہا اگر میرے بچے کو کینسر ہوتا تو میں اپنی پوری طاقت لگاتا اس بچے کی زندگی بچانے کے لیے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے. دیٹس واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میرے میں خیال ہے کہ اس فیلڈ کو کینسر ہے تو کوئی اور مجھے ٹھیک کرتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا. آج پتہ چلا ہے کہ آپ کیونکہ میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کا ہے اور آپ اس کے پیچھے ہیں, تو آئی ووڈ ہیو ایکچولی بریکڈ اباؤٹ اٹ کہ یار سلیمان کے آج جنید کے اسکول میں بھی ٹرائی کریں, کیونکہ ایکسپیریمنٹس ہونا ضروری ہیں. اور اگر ایکسپیریمنٹس ہوں گے تو کچھ رزلٹ آئے گا نا, ایکسپیریمنٹ ہی نہیں ہوگا تو کیسے رزلٹ آئے گا. فیلئر ہی نہیں آئے گا رزلٹ, سب چاہتے ہیں سکسیس, تو فیل ہونا تو سیکھیں نا. ہمارے اسکول کے اندر جیسے یہ آسما ہے تو یہ بہت زیادہ فنکی رہتی تھیں, پریشان رہتی تھیں, تو اب میں چاہوں گا اس سے آپ سیکھیں, وہ زیادہ اچھا آپ کو گائیڈ کر سکے گی کہ یہ کس طرح سے ادارہ چلتا ہے. میں تو اللہ ماشاء اللہ ادارے میں ہوتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ ہوں. جیسے میں جاتا ہوں نا چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں, کیونکہ میں جاتا ہوں ایکسائٹ ہو جاتا ہوں, وہی تکلیف ہوتی ہے تو میں زیادہ اظہار کر دیتا ہوں, تو میں پھر بھاگتا ہوں وہاں سے. جاؤ یار, نہیں تو 20% سے بھی نیچے آ جائیں گے. 20% کو اگر ہمیں ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ ہاں 20% کام ہو جائے گا, تو دین جو انگزائٹی ہے مجھے کنٹرول کرنی ہے, باہر والے کو نہیں کرنی. مجھے کرنا ہے کہ بھائی یہ اسپیڈ ہے, اس روڈ کے اوپر آپ اگر مرسیڈیز لے کے بھی آ جائیں گے اور روڈ خراب ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, روڈ خراب ہے. تو اس ملک کے اندر یہ ریالٹیز ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی لو ہوتی ہے. ہم اپنے اوپر تو کام کر سکتے ہیں لیکن دوسرے کو اوور نائٹ ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا, آپ نے جو بتایا تھا آپ نے لندن میں کھولا, نہیں کھولا, دعا کیجیے کہ کھول لو. اچھا, اس کا پرپس کیا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ یہ اسکول نے $1 ملین کا ایگزٹ لینا ہے ایک بچے نے. وہ پاکستانی کمپنی کو تو آپ کو معلوم ہے, آپ فنڈنگ لے چکے ہیں کہ کیا شکل ہوتی ہے. پاکستان کا نام سنتے ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو ہم سین فرانسسکو, نیو یارک, لنڈن میں کو فاؤنڈرز ان بچوں کے ہوں گے. ابھی ان بچوں کے کو فاؤنڈرز لوکل ہی ہیں. ہر اسٹارٹ اپ میں 3 کو فاؤنڈرز ہوں گے. تو اس کی تیاری کے لیے وہاں پر جو اسی طرح کا اسکول بنایا جائے گا. اور یہ بچے آپس میں روزانہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, دوستیاں کرتے ہیں نا. آپ کا بیسٹ فرینڈ, آپ کے اسکول کا بیسٹ فرینڈ یا اسکول کے جو فرینڈ ہیں, آپ کو جب چاہیں فون کر سکتے ہیں. آپ ان کو لیوریج دیں گے, ان سے ٹائم دے دیں گے. تو وہ ماحول نہیں ہے ان کے پاس. ایک کورنگی کا بچہ, ایک 12 گاؤں کا بچہ لنڈن کے بچے کے ساتھ کمپیٹ کرنا مائنڈ سیٹ بہت مشکل کام ہے. تو وائی ناٹ میک دیم کو فاؤنڈرز. اس لیے بائی ڈیزائن اس کے اندر مختلف ملکوں میں ڈالنا ہے. اچھا, آپ کے جو سسٹم ہے یہ کیا کہتے ہیں فنڈیڈ ہے یا فیس مائی فنڈیڈ؟ آپ کے فنڈ سے. اور آپ اس میں ڈونیشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں کرتے. اب ہم نے شروع کیا کیونکہ ہم چاہتے ہیں اس کے 200 برانچیں بنائی جائیں پاکستان میں. خاص طور پہ لنڈن کے لیے ہمیں فنڈنگ زیادہ چاہیے. وہاں $1 ملین ایئر کاسٹ آ رہی ہے پر اسکول. یہاں پہ ہمیں $2,000 یا $24,000 سال میں اسکول بن جاتا ہے, مائکرو اسکول. یہ تو بڑا ہے, لیکن اب ہم نے لاہور میں, پنڈی میں مائکرو اسکول بنایا تو $2,000 میں 50 بچوں کا اسکول بن جاتا ہے. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں. بچوں سے چارج کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں, ہم چارج کر رہے ہیں. کیا چارج کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے جب اسکول کھولا تو $1,000 تھی, پھر 5,000 ہے کچھ برانچوں میں, کچھ جگہ 10,000 ہے. اب ایک بنا رہے ہیں 50,000 منتھ, پریمیم کوالٹی بنا رہے ہیں. صحیح. اور جب آپ یہ موو کرتے ہیں تو اپنے جو ٹیمز موو کرتے ہیں نئی برانچ ریفر ہوتے ہیں 50,000 والی, تو اپنی پرانی ٹیم کے ساتھ تو نہیں ہے نا, یا نئی ٹیم ابھی نہیں ہے نا وہ برانچ زیادہ. آپ اپنی ٹیم کو کیسے موو کریں گے؟ جو یہاں کی ایگزسٹنگ ٹیم ہے وہ وہاں جائے گی یا وہاں کے لیے نئے لوگ ڈیولپ کریں گے؟ آف کورس نئے لوگ لے کر آئیں گے. اور پیچھے کالج بنایا اسی پرپز سے نا, تو میرے پاس 70 بچے وہاں تیار ہو رہے ہیں کہ بھائی تم نے جانا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے. وہی اس کا کانٹینٹ رکھا آپ, اس کا بھی آپ نے کانٹینٹ اوپن کیا؟ سیم کانٹینٹ. ایوری تھنگ آئی ڈو از اوپن سورس. اچھا, یہ سیم کانٹینٹ وہاں پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے؟ کہاں پہ؟ جو کالج میں. اس سے بھی ہو گیا, وہ بچے بڑے ہو گئے, بچے بڑے, ان کا ٹارگیٹ فرق ہے. سر 4 سال بعد میری ان کو پرومس یہ ہے, میں اصل میں پیسے سے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ اپنے اسکول کے باہر ہم بورڈ لگاتے ہیں نا, آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, ہم دبے لفظوں میں بولتے ہیں کہ جی یہ بچہ جو ہے نا اتنے پیسے کمائے گا. میں کھلے لفظ میں بولتا ہوں, آپ نے کہا نا میں اسٹریٹ شوٹر ہوں, اس طرح میں بھی اسٹریٹ شوٹر. میں صاف صاف بولتا ہوں بھائی آپ کا بچہ پاکستان میں اسکول جاتا کیوں ہے, اس کا گول مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ فائنینشیل فریڈم اس کو حاصل ہو, رائٹ. اگر اس کو فائنینشیل فریڈم آپ کلیئرلی نمبر میں بتا رہے ہیں تو اس میں کیا بری بات؟ میتھس کے نمبر بھی تو بتاتے ہیں, اردو کے نمبر بتاتے ہیں. میری سجیشن تھی اس میں کہ اگر آپ کیا کرتے ہیں ابھی کہ تمہارے باپ سے زیادہ کمائے گا, اپنے باپ سے زیادہ کمائے گا. آپ کی مرضی, آپ اپنے اسکول کے باہر لگا دیں. صحیح. میں نمبر سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے, واٹ گیٹس میجرڈ گیٹس ڈن. تو نمبر از آور میجرمنٹ ٹول کہ جی یہ اس پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا. باپ سے زیادہ از ناٹ مائی کرائٹیریا.
مجھے تو برا لگے گا باقی، بلکہ میرے بچے کوئی کہے گا تم اپنے باپ سے زیادہ کماؤ گے میں تو اس کو تھپڑ مار دوں گا، لیکن کیسی بات تمیزی کی بات ہے، میں تو نہیں کمانا چاہتا باپ سے زیادہ. بھائی باپ کی عزت خراب ہو جائے گی، بالکل وہ باپ کو سنبھالنا ایک الگ کام ہوگا. صحیح. سو کالج سے ہماری سپلائی چین ہو جائے گی اور ہم پھر انہی بچوں کو، انہی اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ برانچوں میں بھیج سکیں گے. یہ ہمارا خواہش ہے. اور خواہش کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں دے رہا ہوں علم، وہ علم بھی 3 سال بعد آبسلیٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح. کیونکہ جتنے ٹولز ہم سکھا رہے ہیں وہ سب آبسلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے دنیا میں جس سے پاکستان بہت بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہم نے انڈسٹریل ایج کا فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے کمپیوٹر ایج کا فائدہ نہیں اٹھایا، کمپیوٹرز انلیگل تھے، انٹرنیٹ کا فائدہ نہیں اٹھایا، موبائل ایج کا فائدہ نہیں اٹھایا. اب اے آئی کا بھی پھر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ٹرین نکل جائے گی. میری یہ خواہش ہے، اس لیے میں اس کو میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کاپی کر لو کاپی کر لو، کوئی کاپی نہیں کرتا. تو اب میں نے تنگ آ کے جو ہے برانچیں بنانا شروع کریں گے. اچھا اب لوگ آتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اس میں سے کچھ لے جاتے ہیں. اور اب یہ کتاب کیونکہ ہم نے چھپوا دی تو اب کچھ اسکولوں نے لگوانا شروع کر دی کہ ٹھیک ہے ہم کمپیوٹر کی کلاس کو ہی لگا دیتے. صحیح. اچھا آپ نے جو یہ پورے ماڈل آپ نے تیار کر رہے ہیں، جو آپ نے کہا کہ شوٹ فار دا مون، ویئر ول لینڈ، اور وی ول ناٹ ایکسیپٹ لیس دین $1 million. صحیح. ٹھیک. تو اچھا اس پروسیس کے اندر آپ کا اندر انٹرنل ماڈل کیا ہے؟ کیسے آپ اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لے کے چلنے کے لیے کنٹینیوسلی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ مطلب فار ایگزامپل انسان جو بھی آپ نے ماڈل بنایا ہے کہ ہوتا ہے کہ برانچز کھل گئیں، 10 برانچز کھل گئیں، کیسے وہ اس لیول تک؟ میں زیادہ پلانر نہیں ہوں. صحیح. مجھ سے تو اگر کسی کو میں ٹائم دے دوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی، اسی لیے میں آپریشنز میں انوالو نہیں ہوتا. سو میرا کوئی پلان نہیں ہے، میرا گول ہے اور اس گول کی طرف میں جا رہا ہوں. جیسے ہم سب، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، میرا ڈیزائن اس طرح کا ہے کہ میں زیادہ پلان نہیں کرتا. مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ چیزیں کرنا ضروری ہے، اس سے اچھا انسان بنتا ہے. جب اچھا انسان مل جائے آپ کو تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ جب فار ایگزامپل اگر بچوں کے لیے دلہن ڈھونڈیں گے تو پیسے تو نہیں ڈھونڈتے نا، اچھا انسان ڈھونڈتے ہیں. اس کے ایمبیشنز بھی نہیں ڈھونڈتے، اس کا اچھا انسان ڈھونڈتے ہیں. تو وہ اچھا انسان بنانا بہت ضروری ہے. اتنے لوگ ہیں اچھے انسان کیوں نہیں نظر آ رہے؟ ایسے کیوں انسان ہے کہ روڈ پہ کچرا پھینک رہے ہیں؟ ایسے کیوں انسان ہے کہ ان کو تکلیف نہیں ہو رہی کہ وہ کچرا اٹھا لے جا کے؟ تو وہ ایمپتھی کیسے پیدا کریں؟ دیٹس کائنڈ آف مائی انٹرسٹ کہ یہ کیسے کریں. صحیح. اچھا آپ نے جو وزٹس کیے، جو آپ بتا رہے ہیں 11 مہینہ آپ رہے مختلف ممالک، کن کن ممالک میں آپ نے یہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کی اس آئیڈیا کو دیکھنے کے لیے؟ زیادہ میں امریکہ میں تھا، 5 مہینے میں نے وہاں گزارے. وہاں پہ ایک الفا ہائی اسکول ہے، شاید آپ نے نام سنا اس کا. میں اس کے پاس گیا، اس کی جس بیٹی کی وجہ سے اسکول کھولا ہے اس سے ملا. ان کے اندر بہت اچھا اسکول ہے لیکن اس کے اندر بھی گول مسنگ ہے. میں سمجھتا ہوں گول اورینٹیڈ اگر انسان ہو جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی. جیسے اگر کوئی انسان فیصلہ کر لے، یہ فیصلہ کر لے، یہ فیصلہ کر لے، میں نے علی بابا والا بننا ہے، اور 18-20 سال کوئٹ نہیں کرے، کچھ ہو جائے کوئٹ نہیں کرنا ہے، تو پھر وہ وہاں پہنچ جائے گا. ابھی تک علی بابا مسنگ ہے اس ملک میں، لیکن کوئٹ نہیں کر سکتے آپ. مطلب جیسے آپ کا بچہ ہے نا، کینسر ہے، اب آپ نے کہا یار بہت ہو گئی، اب میں اس سے سرنڈر کر رہا ہوں، میں اس کو یتیم خانے میں ڈال دیتا ہوں. دیٹس ویئر یور فیلئر کمس. وہ ایک انڈین فلم ہوتی نا، 8 گولیاں لا کے بھی وہ چلتا رہتا ہے بیچارہ، ایک اور مار دو بھائی کو بات نہیں، چلتا رہے گا وہ. سو دیٹس کائنڈ آف آئی فیل کہ اگر وہ کوئٹ نہ کرے، اپنے گول سے نہ ہٹے، اور اس گول سے نہ ہٹنے کے لیے میں اس کو فائنینشیل فریڈم کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ اتنے پیسے لے لو کہ اب تمہیں پیسوں کے لیے پریشان نہیں ہونے، کسی کے پاس پیسے نہیں مانگنا پڑے. اگر میرے پاس پیسے نہ ہو تو میں اسکول کیسے چلاؤں؟ 10 اسکول کو فنڈ کیسے کروں؟ تنخواہیں کیسے دوں گا؟ سو بچے تو اتنے پیسے نہیں دیتے، 1000 روپے تو اسکول نہیں چل سکتا. اسی میں ایک سوال بتا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کو رول ماڈلز بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس میں خاندانی لوگ ہوتے ہیں، تو خاندان میں ہوتا ہے اس کے پاس بڑے اچھے رول ماڈلز ہوتے ہیں، تو جب ان کانفیڈنس ہوتا ہے ان کے اندر. اچھا اب جب ٹیچرز جو ہیں وہ ان کا وہ ایز اے رول ماڈل ہیں، کیا وہ اس پوری پروسیس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، یا لیکن وہ ڈریم کہاں دیکھیں؟ ہمارے ہر بچے کی ٹی شرٹ پہ لکھے ہوئے 4 نام، ایدھی، جنا، ایلان، بل گیٹس. یہ آپ کے رول ماڈل. آپ نے یہاں سے اس سے بھی بڑا بننا. اور جو ٹیچرز ہیں وہ رول ماڈل نہیں ہیں آپ کے، وہ تو ایک فیسیلیٹیٹر ہیں، تو ٹیچر کا ورڈ بھی یوز نہیں کرتے. دوست ہیں آپ کے، کولیگز ہیں آپ کے. ٹیچر میرے پاس آتے ہی بیچارے 10,000 20,000 30,000 پہ، وہ لاکھ کا ہو جاتا ہے کیونکہ بازار میں اس کی ویلیو ہوتی ہے. 20 سال میں وہ لاکھ پہ نہیں پہنچا، 2 سال میں ہمارے ساتھ پہنچ جاتا ہے. ہم ٹیچر کو بھی یہی سب پڑھواتے ہیں، یعنی ہمارے پاس ٹیچر کا کام پڑھانا نہیں ہے، پڑھنا ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ. اور کس سے پڑھنا ہے؟ بچے سے پڑھنا ہے. جوانوں کو پیروں کا استاد کہتے ہیں. پیرے بیٹے اسما کو بلائیں گے،
میں چاہوں گا اسما ان کے کچھ سوالوں کے جواب.